السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باڈی ہے، جب اللہ پاک نے ان کو اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیا تو جو ہمارے نبی کا جو روضہ رسول ہے جہاں پہ وہ آرام فرما رہے ہیں، تو ان کی باڈی یہ کو دیکھیں، دو جو نان مسلم تھے وہ چوری یہ ہے کرنے کی کوشش امریکہ کرنے کے لگے، پریزیڈنٹ کی لیکن کس سیکیورٹی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو باڈی ہے اور اس کی یہ ہے حفاظت فرمائی چائنا کے اور ان کی پریزیڈنٹ کی جو چال سیکیورٹی۔ تھی نان مسلم کی وہ کس طریقے سے ناکام بنائی۔ یہ تو صرف عام پریزیڈنٹس ہیں، آج ہے اور کل نہیں ہوں گے، اور ان کی سیکیورٹی ایسی ہے تو سوچے انسانوں کی تاریخ کے سب سے انفلوئنشل آدمی کی سیکیورٹی کیسی ہوگی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ، یہ جگہ دنیا کی سب سے ہائی سیکیورٹی زونز میں سے ایک ہے۔ یہاں کی سیکیورٹی صرف زمین تک نہیں بلکہ آسمان پر بھی ہے، کیونکہ اس روزے کے چھت کے اوپر سے سوائے پرندوں کے کسی بھی چیز کو اڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مدینہ کی سیکیورٹی کا کنٹرول روم پوری عرب دنیا کا سب سے بڑا کنٹرول روم ہے، اور ہر دن ہزاروں فوجی 200 گیٹس پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حفاظت کرتے ہیں۔ پر ویٹ، یہ صرف زمین کی اوپر کی سیکیورٹی ہے، لیکن اگر زمین کے نیچے سے بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک پہنچنے کی کوشش کرے تو ایسا کرنا امپاسبل ہے، کیونکہ سعودی آرمی نے زمین کے نیچے ہر طرف سائزمک ریڈارز لگائے ہیں۔ مطلب اگر مدینہ کی زمین کے نیچے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی ہلی تو اس کی خبر سیدھا سعودی فوج تک پہنچے گی، اور پھر کچھ ہی دیر میں پورے سعودی میں ایمرجنسی لگ جائے گی۔ لیکن یہ سب تو صرف آج کی سیکیورٹی ہے، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، بلکہ کہا جاتا ہے آج سے 1000 سال پہلے 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی، اور ایسا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا تھا۔ اور یہ ساری کہانی ایک پرانے زمانے کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو میرے پاس یہاں پر کئی پڑی بھی ہوئی تھی۔ ایک منٹ، یہ ہے آج سے 500 سال پہلے السمودی کی کتاب، اور اسی کتاب میں انہوں نے یہ پوری کہانی ڈیٹیل سے لکھی ہے۔ لیٹس سی اس کتاب میں کیا ہے۔ یہ کتاب لکھنے والا السمودی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آج سے بہت سال پہلے جب مسلمانوں کی سب سے بڑی ایمپائر عباسی خلافت چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹ چکی تھی، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹنے کی وجہ سے ہر طرف مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ ایگزیکٹ اسی ٹائم جب پچھلے 500 سال میں پہلی بار مسلمان کمزور ہو چکے تھے، اسپین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 کرسچنز نے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا، ایک ایسا پلان جس کا اب تک مسلمانوں کے کسی دشمن نے بھی نہیں سوچا تھا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر گھس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اسی لیے سب سے پہلے ان دونوں نے اپنا بھیس بالکل بدل دیا، مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھی اور مسلمانوں کی طرح کپڑے پہن کر یہ دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے یہ دونوں مدینہ پہنچے، ان کی لمبی لمبی داڑھی اور کپڑوں کو دیکھ کر مدینہ والوں کو لگا کہ یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، اور ان دونوں نے مسلمان ہونے کی اتنی اچھی ایکٹنگ کی کہ انہیں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالکل پاس ہی ایک گھر ملا، اور یہ دونوں یہاں رہنے لگے، جس کے بعد یہ دونوں مدینہ میں ہر دن اچھے مسلمانوں کی ایکٹنگ کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تھی، رات کے اندھیرے میں یہ دونوں اپنے خطرناک پلان پر کام شروع کرتے تھے۔ فار ایگزامپل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، اور اس روزے سے صرف اتنا دور ان 2 آدمیوں کا گھر تھا۔ ان دونوں نے اپنے گھر کے اندر سے زمین کو کھودنا شروع کیا تاکہ یہ اپنے گھر سے ایک ٹنل بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک پہنچ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مدینہ سے اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ دونوں رات کو ٹنلز کھودتے تھے اور دن میں یہ ساری مٹی اپنے بوریوں میں ڈال کر پاس ہی ایک قبرستان میں جگہ جگہ پھینک دیتے تھے۔ یہ اتنا خطرناک پلان تھا کہ مدینہ کے کسی مسلمان کو بھی ان دونوں پر شک نہیں ہوا۔
بلکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ دونوں ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور ان دونوں کا ٹنل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب پہنچنے لگا، اور ایون انہیں بھی ایسا لگنے لگا تھا کہ اب ان کا یہ پلان کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اچانک اسی رات مدینہ سے بہت دور مسلمانوں کے کیپٹل دمشق میں مسلمانوں کے سلطان نور الدین زنگی نے خواب دیکھا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ نور الدین کے خواب میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی کو ان دونوں کے خطرناک پلان کے بارے میں بتایا، اور اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین سے کہا، اے نور الدین مجھے ان دو غنڈوں سے بچاؤ۔ نور الدین یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اچانک نیند سے اٹھ گیا، لیکن اسے لگا یہ بس ایک خواب ہے اور وہ اسے بس اگنور کر کے سو گیا۔ لیکن سوتے ہی اسی رات نور الدین نے یہی خواب دوبارہ دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین کو ان دو آدمیوں کے چہرے بھی دکھائے۔ اس بار بھی نور الدین دوبارہ اس خواب کو اگنور کر کے سو گیا، لیکن تیسری بار بھی جب نور الدین نے یہی خواب دوبارہ دیکھا، اسے سمجھ آ گئی کہ ضرور یہاں سے بہت دور مدینہ میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو رہی ہے۔ نور الدین فوراً اٹھا اور اپنے گارڈز کو ریڈی ہونے کا حکم دیا، اور پھر فل سپیڈ دمشق سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی نور الدین مدینہ پہنچا، وہاں سب بادشاہ نور الدین کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے، اور نور الدین نے اعلان کیا کہ میری طرف سے پورے مدینہ کے لیے کھانے کی ایک بہت بڑی دعوت ہے، آج رات کھانے کا انتظام کیا جائے۔ اور نور الدین نے حکم دی کہ اس دعوت میں مدینہ کے ہر آدمی کا آنا لازمی ہے، جس کے بعد مدینہ میں ایک بہت بڑا دسترخوان بچھایا گیا اور مدینہ کا ہر آدمی یہاں کھانا کھانے آیا۔ جب مدینہ کے سارے لوگ جمع ہوئے، نور الدین ایک ایک کو گفٹس دینے لگا اور غور سے ہر ایک کے چہرے کو دیکھنے لگا، لیکن بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی نور الدین کو وہ دو لوگ نظر نہیں آئے جنہیں نور الدین نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ اور آخر جب سب کھانا کھا کر چلے گئے، نور الدین نے ان سے پوچھا کہ کیا اس دعوت میں مدینہ کا ہر آدمی آیا تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں، سب آئے تھے سوائے دو لوگوں کے، کیونکہ وہ دو لوگ ہر ٹائم عبادت میں بزی ہوتے ہیں، اور اسپیشلی رات کو تو یہ دو کچھ زیادہ ہی عبادت کرتے ہیں اور ہر وقت اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی نور الدین کو سمجھ آ گئی اور وہ سیدھا مدینہ میں ان دونوں کے گھر پہنچا، اور جیسے ہی نور الدین نے انہیں دیکھا، نور الدین حیران رہ گئے، کیونکہ یہ وہی دو لوگ تھے جنہیں نور الدین نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ نور الدین فوراً ان دونوں کے گھر کے اندر پہنچا اور اس گھر کے اندر ہر ایک چیز کو چیک کرنے لگا، اور آخر جب اس نے زمین سے ایک کارپٹ اٹھایا، یہاں اسے اس گھر کے اندر وہ ٹنل ملا۔ نور الدین اس ٹنل کے اندر گیا اور دیکھا کہ یہ دو واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر نور الدین ان دونوں کو گھسیٹ کر سب کے سامنے مدینہ کے بازار لے کر آیا، اور پھر مدینہ کے لوگوں کو جمع کر کے ان دونوں کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، تاکہ آئندہ کوئی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اور اس طرح آج سے 800 سال پہلے نور الدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ واہ کیا کہانی ہے! بلکہ یہ کہانی تو ہم نے بچپن سے بار بار سنی، لیکن اس کہانی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہانی بالکل فیک ہے۔ نہ یہ دو لوگ کوئی ٹنلز بنا رہے تھے اور نہ نور الدین نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ اور مجھے پتا ہے اب آپ کہیں گے کہ ہمیں یہ کہانی سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ ہم سب نے بچپن سے بہت ساری کہانیاں سنی، رشتہ داروں سے، بڑوں سے، انٹرنیٹ سے، جنہیں ہم آج تک بالکل صحیح سمجھتے ہیں، لیکن وہ ساری بالکل غلط کہانیاں ہیں۔ اور اب تو اے آئی اور یوٹیوب کی وجہ سے ایسی کہانیاں بن رہی کہ ان شارٹ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، آج کے دور میں ہر بات بہت ہی سوچ سمجھ کر اور ریسرچ کر کے ماننی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ ایک منٹ کیا مطلب یہ کہانی جھوٹ ہے؟ آپ نے ابھی خود کہا ہے کہ یہ کہانی اس کتاب میں لکھی ہوئی، تو پھر یہ جھوٹ کیسے ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ یہ کہانی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ نور الدین نے یہ خواب دیکھا تھا، لیکن یہ کتاب خود نور الدین کے مرنے سے 300 سال بعد لکھی گئی ہے، اور اس نے بھی اس کتاب میں صرف لکھا ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے۔ کس سے سنا ہے، کب سنا ہے، یہ نہیں بتایا۔ نور الدین کی زندگی پر لکھے جانے والی اصل کتاب یہ نہیں، بلکہ یہ کتاب ہے۔
इमाम इब्न असीर की किताब, जिसके 10 वॉल्यूम्स हैं, और ये किताब नूरुद्दीन के मरने के सिर्फ कुछ ही साल बाद लिखी गई। और इसमें नूरुद्दीन की जिंदगी की हर छोटी से छोटी बात लिखी है। वो कैसे उठता था, कैसे बैठता था, नूरुद्दीन दिखता कैसे था, बल्कि इसमें यहां तक लिखा है कि नूरुद्दीन के पास कबूतर कितने थे। लेकिन इस पूरी किताब में ये टनल वाली कहानी कहीं पर भी नहीं लिखी। अगर ये कहानी सच हो तो ये बंदा ना लिखता। अच्छा चलो ये तो ठीक है, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के ख्वाब में आकर मदद नहीं कर सकते? क्यों नहीं आ सकते? आ सकते, लेकिन अपनी मदद के लिए नहीं, बल्कि उस बंदे की मदद के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरुद्दीन या मेरे या आपके मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने खुद कहा है कि रसूलुल्लाह की हिफाजत मैं खुद करूंगा। और खुद सोचो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितनी जंगें लड़ी, लेकिन एक भी जंग उनका कोई भी दुश्मन उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में थे तब भी, और दुनिया से जाने के बाद भी, अल्लाह के सिवा किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यार ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कहानी झूठ है? मैंने तो बड़े बड़े स्कॉलर्स से ये कहानी अपने कानों से सुनी है। वो दो यहूदी जो हुजूर के जसद अतर को निकालने के लिए आए थे। इसका जवाब तो सिर्फ यही हो सकता है कि वो भी सिर्फ इंसान ही थे, और किसी भी इंसान से गलती हो सकती है। और क्या पता अगर आज ये स्कॉलर्स दुनिया में होते तो वो इस कहानी के खिलाफ इन प्रूफ्स को देखकर इस कहानी को भी बाकी कहानियों की तरह छोड़ देते। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा, हमने बचपन से जो स्टोरी सुनी थी, तो अब तो बिलीव ही नहीं होता कि हमने जो बचपन से सुनी थी स्टोरी वो सच है, या अभी जो इस वीडियो में हमने देखा ये सच है। अभी भी अगर हम अपने किसी भी आलिम मुफ्ती से पूछें तो वो भी लाजमी सी बात है, यही जो अभी हमने स्टोरी बचपन से जो सुनी है वही स्टोरी दोबारा से बताएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कौन सी स्टोरी रियल है, और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको ये पसंद आई है। और इन्फॉर्मेशन के लिए अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, ताकि जो मिसकॉन्सेप्ट है वो दूर हो सके।